بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کشف القلوب، کشف الصدور اور کشف القبور، یہ ایسے اعمال ہیں جو اکثیر کا حکم رکھتے ہیں۔ ان جیسا عمل اگر اللہ نصیب کرے کسی کو مل جائے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ طبیب بھی ہے، وہ وکیل بھی ہے، وہ جج بھی ہے، وہ محدث بھی ہے، وہ مفسر بھی ہے، آزما کے دیکھ لیجئے۔ اللہ آپ کی قسمت میں کرے کہ یہ عمل کسی کو حاصل ہو جائے۔ ایک خاتون نے فون کر کے کہا ہے، میسج کیا ہے کہ یہ جو صفات ہوتی ہیں، ہم نے تو اللہ سے دعا کی ہے کہ یہ ہمیں حاصل نہ ہو۔ لوگ اس کے لیے بڑے بڑے عملیات کرتے ہیں اور کسی بندے کو وہبی طور پر مل جاتی ہے، کسبی نہیں ہوتی، اللہ کی عطا ہوتی ہے، ان کے اندر ان کی کوئی محنت کوئی ریاضت شامل نہیں ہوتی۔ اور جب یہ اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو اس نعمت کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو محنت کر کے، جو کسب کر کے، جو ریاضت کر کے چیز حاصل کی جاتی ہے نا، اس کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے، اور جو پکی پکائی مل جائے، مفت کی مل جائے تو وہ سنبھالی نہیں جاتی۔ لہٰذا جس کسی کو بھی کشف الصدور، کشف ہوتا ہو، الہام ہوتا ہو، وہ اس کے لیے حجت ہے۔ دوسروں کے لیے ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے لیے وہ کیا ہے؟ حجت ہے، دلیل ہے۔ وہ اپنے معاملات اس کے ذریعے سے حل کر سکتا ہے، اور دوسروں کے بھی کر لے تو یہ نور علی نور ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں پڑھائی کم، توجہ، تخیل، تصور، ارتکاز، یکسوئی، اخلاص، نیت، محبت، ذوق اور شوق اللہ کے ساتھ بہت لازمی اور ضروری ہے۔ اگر مل جائے یہ تو پھر اس کا تذکرہ نہ کرو، لوگ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ یہ بات بتاؤ، یہ ایک عمل ہے کشف القبور کا، اور جو کچھ ملتا ہے میں آپ کو بتاؤں، جو فیض ملتا ہے وہ قبور سے ملتا ہے۔ اعتراض کرنے والے جتنا مرضی چاہے اعتراض کرے، عملیات کا کام کرنے والے عاملین اور کاملین مشائخ قبرستان کا رخ کرتے ہیں، وہاں اتنی خاموشی ہوتی ہے، اتنا سکون ہوتا ہے۔ ایک تو آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے، اور اپنے زندگی کے وہ لمحات یاد کر کے بندہ وہاں جائے نا تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ بہرحال معمول بنا لے قبرستان جانے کا مغرب یا عشاء کے بعد، اپنے ساتھ کسی کو نہ لے جائیں، اکیلے جائیں، کسی سے بات چیت نہ کریں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نہ دیکھیں، بس نظر جھکا کے قبرستان جائیں اور وہاں بھی جا کر دعا کریں، سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، جائیں ایک مطلقاً سلام کریں۔ پھر ایسی قبریں دیکھیں جن کے اوپر آپ کا دل جمتا ہو، بیٹھتا ہو، دل کو لگتی ہوں، ان قبور کو جا کر کیا کریں؟ سلام کریں، اور سلام کا جواب آپ کو ملے گا۔ جس قبر سے سلام کا جواب ملے اس کے اوپر نشان لگا لو، پھر اگلی قبر دیکھو، اگلی 3 4 6 8 قبروں میں سے جو سلام ملے اس کے اوپر بھی نشان لگا لو۔ 3 قبریں کرنی ہیں سلام والی،
پھر ان کے بعد پھر آگے والی قبروں کو دیکھو، سلام کرتے جاؤ، جس جس قبر سے سلام ملتا جائے، ثواب ملتا جائے، وہاں نشان لگاتے جاؤ، قبروں کو پکی طرح یاد رکھو۔ پھر دوسرے دن عام سلام کے بعد ان خاص قبور پر جن کے اوپر نشانی لگائی تھی وہاں جا کر سلام کرو، دیکھیں کہ اس دن بھی جواب آتا ہے یا نہیں۔ دوسرے دن بھی جس قبر سے جواب آئے اس کے اوپر نشان لگا لو، پھر اگلی قبر پر جاؤ، اس سے جواب آتا ہے یا نہیں۔ اگر جواب آ جائے پھر بھی نشان لگاؤ، نہیں آتا تو پھر اگلی قبر تلاش کرو، پھر اگلی پہ جاؤ۔ یعنی 3 قبریں ایسی ہونی چاہیے جن میں سے 3 جواب آنے ضروری ہیں، اور ان 3 میں سے صرف ایک قبر آخری دن رہے گی جن میں سے تینوں دن مسلسل جواب آئے گا، کسی سے 1، کسی سے 2 اور کسی قبر سے 3 دن مسلسل جواب آئے گا۔ جس قبر سے 3 دن متواتر مسلسل جواب آئے اس قبر کو اپنا ٹھکانہ بنا لے، وہاں بیٹھے اور وہاں جا کر پڑھیں، سورہ تکاثر پڑھیں، جو قرآن کی آیات آتی ہیں اس قبر کو ثواب بخشیں، اس کا صاحب قبر کو، اور پھر یا روح الارواح ہو، یا روح الارواح ہو، یا روح الارواح ہو، اس کی تکرار کریں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اس کا پڑھتے رہیں۔ اور پڑھنے کے بعد آپ مراقبے میں چلے جائیں اور متوجہ ہوں اپنی یکسوئی کو صاحب قبر کی طرف کر کے، وہ ایسا دھواں سا نکلے گا قبر سے، ایسی دھند سی نکلے گی، ایسا حیولہ سا آپ کو نظر آئے گا، پھر مجسم شکل ہو کر آپ سے ہم کلام ہوگا۔ ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہے، ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اسے سلام کرنا ہے، ہم کلام ہونا ہے، اپنا مدعا اور مقصد بیان کرنا ہے، جو جواب ملے، جو شرائط طے ہوں، جو ہدایات ہوں، ان کو آپ محفوظ کر لیں۔ لیکن یہ کام کرنا ہے 8 سے 9 بجے شب رات کے اندھیرے میں، تاکہ کوئی دوسرا نہ دیکھ سکے۔ اس دوران میں پرہیز یہ ہے، پیاز، لہسن، گوشت، مولی، انڈا، جسے جلالی اور جمالی ترک حیوانات کہتے ہیں، ان سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ روح ایک لطیف چیز ہے، اور جب اس روح کے ساتھ، اس کی لطافت کے ساتھ اپنی لطافت میں مل جائے پھر ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ عروج ماہ میں جانا ہے، کسی بھی نوچندی جمعرات یا سوموار کو، چاند کی جب پہلی تاریخ ہے نا، 3 تاریخ سے 11 تاریخ کے درمیان تک جمعرات ہو، اس میں جانا ہے۔ نماز بقر پڑھ کے جائیں یا نماز عشاء پڑھ کے جائیں، لیکن جائیں، اور وہاں بیٹھ کر جو بتایا ہے فاتحہ درود کا جو طریقہ کار ہے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود پاک، 4 کل، یہ پڑھ کر اس قبر والوں کو سلام کریں، سورہ تکاثر پڑھیں۔ یعنی میں نے کہا نا، جو بھی آپ کو قرآنی آیات آ جائیں، جو قبرستان پہ فاتحہ درود وغیرہ کا طریقہ ہے اس طرح آپ کریں، اور پھر ان قبروں کے اوپر سے نشان لگا لیں، اور 3 دن متواتر جس قبر سے جواب آئے گا اسی قبر پہ آپ نے بیٹھ کر یہ پڑھنا ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جلال زیادہ ہوتا ہے، غصہ زیادہ آتا رہتا ہے، تو لہٰذا آپ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں، اور زیادہ تر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں۔ سرد پانی کا استعمال کریں، زیادہ غصہ ہے تو چت لیٹ جائیں، پیٹھ کے بل لیٹ جائیں، کہیں باہر چلے جائیں، کانوں سے کوئی ایسی بات نہ سنے جس میں غصہ بھڑکنے کا اندیشہ ہو، کسی ایسی چیز کو نہ دیکھے جس کو دیکھ کر آپ برداشت نہ کر سکے۔ یعنی ایسی چیزوں سے آپ نے پرہیز اختیار کرنی ہے جو آپ کے جذبات کو ابارنے کی کوشش کریں۔ کیوں کہ عمل کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ جب عمل آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر آپ پوشیدہ رکھیں، راز میں رکھیں، کسی کو اس کے بارے میں ہوا بھی نہ لگنے دیں۔ جب کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اس عمل سے، اس سے کام لے سکتے ہیں، وہ صاحب قبر کی روح آ کر آپ کو بتلا دے گی۔ ملفوظات احمد رضا
اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک بندہ جو بیمار تھا، اس کو ایک اپنے پڑوسی قبر والے کو خواب آیا، اور اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ فلاں دن یعنی تیسرے دن کا پرسوں وہ بندہ آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میرا لباس، میرا کفن بھیج دینا، میرا کفن لباس بہت پوسیدہ ہو گیا ہے۔ لہٰذا ان صاحب خانہ نے جا کر ان سے بات کی، حیران پریشان ہوئے، بہرحال وہ کفن ان کو دے دیا، اور جب اس بندے کو کفن دفن کر کے واپس آئے نا رات کو، وہی خواب میں آنے والا شخص اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آ گیا کہ بہت مہربانی، آپ نے ہماری بات کو سنا اور ہمارے لیے تحفہ بھیجا، لباس بھیجا۔ یہ جو مردے ہوتے ہیں نا، ہم ان کو مردہ کہتے ہیں نا، جو ریاضت، جو جہاد بالنفس ہے، جو اللہ کی راہ میں بندہ اپنے آپ کو، خواہشات کو ترک کر کے اس کی راہ میں مگن ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی یہ جاویداں، زیست جاویداں عطا کرتا ہے۔ شہداء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله۔ جہاد بالنفس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد سے واپس آئے، چلو جہاد اکبر کی طرف۔ صحابہ پریشان ہو کہ پتہ نہیں کتنا بڑا جہاد ہے، ابھی یہ کر کے آئی ہے، تھوڑا تھا، کوئی کم تھا؟ فرمایا نماز کے لیے چلو، نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو لہٰذا انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، وہ مردے سنتے ہیں، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، بڑے بڑے علماء اس پہ بحث کرتے ہیں، مردے نہیں سنتے، جواب نہیں دیتے، اور پھر دلیل بھی دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنگ بدر کے دوران میں جو کنویں میں گھسیٹ کے ڈالے گئے تھے، آپ نے ان سے خطاب فرمایا، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تم سے زیادہ سنتے ہیں، لیکن جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ایک جہاں ہے، عالم ارواح سے لے کر عالم اسلاب، عالم اسلاب سے عالم ارحام، عالم ارحام سے عالم دنیا، عالم دنیا سے عالم برزخ، احوال تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ بچہ جو ہوتا ہے نا، پیدا ہوتے ہی چیختا ہے، روتا ہے، تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جو بچہ روئے نہ، چلائے نہ، تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر اس کو اور ہی کسی الجھن میں ڈال دیتے ہیں، بچے کی زندگی خطرے میں۔ وہ اللہ کے بندو یہ سوچو کہ شیطان پیدا ہونے کے ساتھ ہی اسے ایک چونکا لگا دیتا ہے، چبو دیتا ہے، کوئی تیز دھار سوئی کانٹا کی طرح چبوتا ہے، اس کی چیخیں نکلتی ہیں، اس کی زندگی کی علامت سمجھتے ہیں۔ چند ایک صاحب عظمت روحیں، حضرت مریم علیہ السلام کی سمجھ لیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ لیں، ان کو یہ چیخنا چلانا شیطان کا چونکا نہیں لگا۔ برگزیدہ عورتیں، اور اسی طرح جس کو پیدائش کے بعد ایسے چیخنا چلانا نہ ہو تو اس کو منحوس نہ سمجھیں، اس کی زندگی کو خطرے میں نہیں سمجھیں، وہ دوسروں کی زندگیوں کو سنوارنے والا ہے۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں، اسی لیے تو آزان دی جاتی ہے اس شیطان کو بھگانے کے لیے۔ اور پھر جب وہی بچہ بڑا ہو کر، جوان ہو کر، بڈھا ہو کے جیسا بھی جاتا ہے، خود نہیں روتا ہے، پھر دوسروں کو رلاتا ہے، آتا ہے روتے ہوئے اور جاتے وقت دوسروں کو رلا کے جاتا ہے۔ بڑی گہری بات ہے، سوچنا، تفصیل اس کی بڑی ہے۔ بہرحال اس لیے مردوں کو وہ مردہ اس انداز میں نہ سمجھیں کہ یہ سوال جواب سن نہیں سکتے، دے نہیں سکتے۔ یہی بات بتائیں کہ اس میت کے پاس وہ جو فرشتے آتے ہیں، رونے والے کو آ کر کیا کہتے ہیں، اگر وہ فرشتے کی آواز یہ زندہ سن لیں تو یہ مردے کو چھوڑ کر اپنے لیے رونا شروع کر دیں۔ ایک مقام سے دوسرے مقام میں انتقال ہوتا ہے، منتقل ہوتے ہیں۔ عالم ارواح جو اوپر ہے، وہاں سے عالم اسلاب میں، عالم اسلاب سے لے کر عالم ارحام میں، عالم ارحام سے عالم دنیا میں، عالم دنیا میں عالم قبر میں، عالم حشر ہوگا۔ یہ انتقال ہوتے رہتے ہیں۔ محی الدین ابن عربی، یہ کتاب پڑھیا فتوحات مکیہ، یہ دیکھیں
میں لکھا ہوا ہے، پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ ایک محفل میں ایک بچے کو پریشان حال دیکھا، اس کی ماں کو عذاب ہو رہا تھا، تو لہٰذا انہوں نے جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا تو اس کا ثواب اس کی ماں کو بخشا۔ چند سیکنڈ کا تو بچے کے چہرے کا رنگ خوبصورت ہو گیا، وہ تو متغیر لون تھا، متغیر لون ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا، کہا اب دیکھو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو اس لیے وہاں اگر وہ جسم و روح کا تعلق نہیں ہے تو عذاب کس کو ہوتا ہے؟ روح کو ہوتا ہے، جسم کو ہوتا ہے۔ سنتے یا نہیں سر؟ اس بحث سے نکلو، اگر کام کرنا ہے تو پھر کیا کرو؟ اہل قبور سے فاستعینوا اہل القبور، اہل قبور سے مدد حاصل کرو۔ بے شمار ایسے بزرگان دین کے، اگر مرزا انجینئر جیسا کوئی اسکالر آپ کو مل جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ عدلو فادلو، دلو فادلو، گمراہ ہونا اور بات ہے، گمراہ کرنا اور بات ہے، اور جب دونوں صفتیں پائی جائیں، خود بھی گمراہ ہو دوسروں کو بھی گمراہ کرے، تو یہ پھر آپ خود سوچ لیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ تمام مکتبہ فکر کے علماء ایک طرف، اکیلا بندہ ایک طرف، تمام ملائکہ آدم کے سجدے کو جھکے، ایک شیطان نے آبا واستکبرا وکان من الکافرین۔ بس اس بات کو سمجھو، فتویٰ لگانا لگاؤ، برا بھلا کہنا کہہ دو، لیکن اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو سلف صالحین کے طریقہ کار پر رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم العجوزہ، جس طرح کی بوڑھی خاتون ہوتی ہے اس کی کمر کبڑی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنے زندگی، اپنے بچپن کے ان فارمولوں کو، ان روٹین کو، ان عملیات کو نہیں چھوڑتی۔ اس طرح فرمایا کہ تمہارے اوپر دین کو لازم پکڑنا، عقائد و نظریات کو اس طرح پکڑو علیکم العجوزہ، جس طرح وہ بوڑھی خاتون ساری زندگی اپنے عملیات پر کار بند رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔